نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کے وقت سفر کرتے تو فرماتے تھے سامیہ سامیٌ بحمد اللہ و حسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا و افضل علینا عائذن باللہ من النار۔ سن لیا سننے والے نے اللہ کی حمد اور اس کی نعمتوں کی خوبی کے اقرار کو۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رہ اور ہم پر فضل کر، میں آگ سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو سفر کے اوپر جانا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کی تو مطلب بزنس یا کاروبار اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ وہ صبح دوپہر شام جو ہے ہر وقت سفر کے بیچ میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھایا، وہاں ہمیں سفر پہ جانے کا طریقہ بھی سکھایا، اور یہ بتایا کہ جب ایک انسان جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے سفر کے لیے تو وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے گھر والوں کو دعا دے، اور گھر والے جو ہیں کون سی دعا دے کر اس کو سفر کے اوپر رخصت کریں، تاکہ وہ انسان جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت کے بیچ میں آ جائے، اس کے گھر والے بھی اللہ کی پناہ اور اس کی حفاظت کے بیچ میں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کے وقت کوئی بھی سفر کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے یہ کرتے تھے، کیا کہتے تھے کہ سن لیا ہے سننے والے نے۔ کون سننے والا ہے؟ اللہ ہی سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سن لیا ہے، اللہ نے اپنی تعریف اور اپنی بڑائی کو سن لیا ہے، اس کی نعمتوں کی خوبی کا میں نے اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے ساتھ رہ اور ہم پر فضل کر، میں آگ سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ دیکھیے جب ایک انسان جو ہے سفر کے بیچ میں ہوتا ہے، مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ بعض دفعہ جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، یا جو ہے کوئی طوفان آ جاتا ہے، تو مختلف قسم کے نقصان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں تو ہم ہر چیز سے محفوظ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے، اپنی سیکیورٹی کے اندر کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ مسافر گھر والوں کو کیا دعا دے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رخصت کرتے وقت فرمایا استودیعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ دیکھیے ہم بھی مطلب اکثر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جانے لگتا ہے تو ہم بھی اللہ کے سپرد جو ہے وہ کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور ان دعاؤں کو جو ہے اپنا معمول بنانا چاہیے کہ جب بھی کوئی جائے تو ہمیں اس طریقے سے دعا دے کے اس انسان کو اللہ کے سپرد جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو کیا کہا کہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ دیکھیے اس میں بھی یہی ہے کہ جب ہم ایک چیز کو اللہ کے سپرد کر دیں گے تو پھر اللہ اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے لے گا، اور وہ چیز جو ہے کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفر کا ارادہ کرے تو وہ اپنے پیچھے چھوڑنے والوں کو یہ کہے استودیعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ کتنی مطلب زبردست بات ہے کہ اگر جانے والے کو گھر والے دعا دے رہے ہیں کہ ہم تجھے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو جانے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دعا دے کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ایک انسان گھر سے نکلتا ہے، پیچھے سے کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، 100 مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، تو کیا ہے کہ اس کے گھر جو ہے وہاں نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا ہے کہ جو جائے گا گھر والے اس کے لیے دعائیں خیر کریں گے، اور جو جانے والا ہے
وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے دعائے خیر کرے گا اور ان کو اللہ کی پناہ میں اللہ کے سپرد کر کے جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والے اور مسافر کو بھی دعا جو ہے وہ اس طریقے سے دی کہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سفر کا ارادہ کرتا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے تھے کہ میرے قریب آؤ، میں تمہیں ویسے ہی الوداع کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع فرمایا کرتے تھے۔ پھر کہتے استودی اللہ دینہ کا و امانتہ کا و خواتیمہ عملی کا، میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرے عمل کا اختتام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس میں جو ہے کس چیز کا اضافہ ہو گیا ہے کہ میرا انسان کا جو دین ہے اس کی امانت بھی ہے اور اس کے عمل کا اختتام جو ہے وہ سارا کچھ اللہ کے سپرد کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے توشہ دیجیے۔ توشہ کہتے ہیں جو انسان ساتھ کھانا پینا ہر چیز لے کے ساتھ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زودک اللہ التقوی، اللہ تجھے تقوی کا توشہ عطا کرے۔ اس نے کہا اور زیادہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وغفر ذنبک، اور تیرے گناہ جو ہے معاف کر دے۔ اس نے عرض کیا اور کچھ زیادہ کیجئے، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وبشر لک الخیر حیث ما کنت، اور جہاں کہیں بھی تو ہو تیرے لیے خیر کو آسان کر دے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس میں دیکھیے کہ آنے والا جو تھا وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ وہ بار بار اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اور مطلب الفاظ جو ہے یا اور مجھے دعا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 دعائیں دیں۔ سب سے پہلے دعا کیا دی کہ اللہ تجھے تقوی کا توشہ عطا فرمائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے 2 آدمی جو تھے وہ سفر کر رہے تھے، تو ان کے راستے کے بیچ میں ایک دربار آیا۔ تو دربار والوں نے کہا کہ اس وقت تک ہم یہاں سے آپ کو گزرنے نہیں دیں گے، ہمارا یہ اصول ہے یا روایت ہے کہ جب تک آپ ہمارے جو ہے دربار کے اوپر کوئی بھی چڑھاوا جو ہے وہ نہ چڑھائیں۔ تو وہ جو دونوں تھے وہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو چڑھاوا جو ہے وہ نہیں چڑھانا۔ انہوں نے کہا خواہ ایک مکھی ہی مار کے چڑھا دیں۔ تو ایک جو آدمی تھا وہ کہنے لگا حقیر سی مکھی ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، اس نے وہ چڑھاوا جو ہے وہ چڑھا دیا۔ تو جو دوسرا آدمی کہنے لگا کہ صرف اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے نام کے اوپر کوئی چڑھاوا کوئی قربانی نہیں ہوتی، تو میں کچھ بھی نہیں چڑھاؤں گا۔ تو ان ظالموں نے اس شخص کو جو ہے وہ مار دیا، شہید کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ دیکھیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعا دی ہے کہ اللہ تجھے تقوی کا توشہ عطا فرمائے۔ تقوی جو ہے بہت بڑی چیز ہے، جس میں تقوی آ گیا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت جو ہے اس میں کامیاب کر دیتا ہے۔ اور دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا فرمائی، اور تیرے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو پھر اور تیسری دعا اللہ کے نبی نے اس کے لیے کیا فرمائی، اور جہاں کہیں بھی تو ہو تیرے لیے خیر کو آسان کرے۔ دیکھیے سفر جو ہے ایک مشکلات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مرضی بھی مطلب سہولت والا سفر ہو، لیکن سفر سے انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے، تھکاوٹ جو ہے اس کے جسم میں سرایت کر جاتی ہے، خواہ وہ کتنا بھی آرام دہ ہو۔ تو اس لیے کہ جب آپ سفر کے لیے نکلیں، گھر سے کہیں بھی جانے کے لیے نکلیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ فاصلہ بہت زیادہ ہی ہو، بے شک تھوڑا سا ہی ہو، لیکن آپ کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی دعا دے کے جائیں اور گھر والوں کو بتا کے جائیں کہ میں جا رہا ہوں، تاکہ گھر والے بھی آپ کو دعا دے کے دیں۔ کچھ لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے وہ چپ کر کے نکل جاتے ہیں، ایون کہ وہ کسی سے سلام تک بھی نہیں دیتے، بتا کے ہی نہیں جاتے گھر والوں کو، تو وہ کیا ہوتا ہے پھر وہ خیر سے یا دعا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایز اے مسلمان ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے اور ہمیشہ جو ہے ان کی عمل کو بالکل اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے تھے، ویسے ہی ہمیں بھی جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی دعا دینی چاہیے، اور گھر والوں کی بھی یہ فرض بنتا ہے جیسے گھر والے بھی اللہ کے نبی کو دعائیں دیا کرتے تھے، ہمیں بھی ویسے ہی اپنے جو مسافر ہوتا ہے اس کو دعا دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں
جو ہے عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ